अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। लें जनाब, एक खिलाड़ी के आउट होने ने ही मैच का जो पूरे का पूरा नक्शा है वो बदल के रख दिया है। और इस तरह लग रहा है कि कप्तान और उनकी टीम का जो है ना बाबर आजम, ये दोनों आ गए हैं मुश्किल में। और इस मुश्किल से बाहर निकलने का अब कोई तरीक़ाकार नज़र नहीं आ रहा। और मौजूदा हालात में ऐसा नज़र आ रहा है कि जनाब कप्तान साहब नो बॉल के ऊपर रन लेने की कोशिश में थर्ड अंपायर के फैसले के मुताबिक आउट करार पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा अब कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब वजह क्या है। मैं आपको ना एक काइया सियासतदान, एक ऐसा सियासतदान जो हर एक जो फैसला है वो जमा तफरीक करके ना बिल्कुल इशारी निज़ाम के मुताबिक नाप तोल के फैसले करता है, वो अपने फैसलों से ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं होता। और यही वजह है कि ऐसे जो सियासतदान हैं जो बड़े सोच समझ के फैसले करते हैं वो अमूमी तौर पर इक़्तिदार के झूठे ही लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि उन लोगों को अपोजिशन में आकर कोई जो है वो टाइम गुजारना पड़े या उनको ज़रा थोड़ा सा हार्ड टाइम गुजारना पड़े, जेल जूल जाना पड़े। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तमाम लोग जो ये जमा तफरीक के इशारी निज़ाम के तहत काम करते हैं वो उन तमाम लोगों की उम्मीदों का मरकज़ होते हैं जो असल के अंदर मामलात कार चला रहे होते हैं। और ये एक ढकी छुपी बात नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी मुन्नस इलाही साहब इस बात की बड़ी जिंदा मिसालें हैं हमारे सामने। इसमें तो कोई डर खौफ वाली बात नहीं है। कल परसों से एक पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है कि जनाब मुन्नस इलाही साहब ने जो है वो कुछ स्पेन के अंदर कोई बड़ी हैवी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट कर दी है। तंजीला मज़हर साहिबा एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने जो नैब हुकाम हैं उनके हवाले से बताया कि जनाब नैब हुकाम ने को जो स्पेन के हुकाम हैं उनकी तरफ से कोई जवाब मिल गया। उन्होंने बताया जनाब मुन्नस इलाही तो यहाँ का बड़ा मशहूर आदमी है, बड़ा कारोबारी आदमी है, उनके यहाँ पे कई पार्किंग प्लाजे हैं, सोलर प्लेटें बनाने का अच्छा खासा कारोबार है। उसके साथ साथ जनाब जो एक उन्होंने स्टोरेज के लिए कोई एक जगह भी बनाई हुई है, गोदाम बनाया हुआ है। इसके साथ साथ जनाब उन्होंने कोई अभी रिसेंटली स्पेन के अंदर कैब सिस्टम के लिए कुछ 250 के करीब जो गाड़ियां हैं वो लीज कराई हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और यही वजह है कि चौधरी मुन्नस इलाही पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं। और चौधरी परवेज़ इलाही, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो भी नाप तोल के इशारी निज़ाम के ऊपर पूरे तरीके से अमल करते हैं, वो दाएं बाएं नहीं होते। ये पहली मर्तबा है कि औलाद के चक्कर में आकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट से ज़रा आमना सामना हुआ है उनका, लेकिन वो भी आमना सामना अभी उस लेवल का नहीं हुआ जहां पर एक दूसरे को आंखें दिखाई जाएं। चौधरी साहब यूं करके एंट्री मारते हैं, फिर एग्जिट ले लेते हैं, फिर एंट्री मारते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। वो इस वक्त भी किसी मुनासिब मौके का इंतजार करें। इसी तरीके से एक और सियासतदान है, उनका नाम है बैरिस्टर सुल्तान महमूद। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं ये इस वक्त आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। और आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त इमरान खान की जई तई फिरी हुई है। जई तई फिरने से मुराद ये है कि अक्सरियत होने के बावजूद इमरान खान साहब वहाँ पर वज़ीर आज़म कौन होगा सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद अभी तक इसका फ़ैसला नहीं कर पाए। फैसला कैसे कर पाएँ कि जनाब वहाँ पर जो शख्सियत मौजूद है जो ईवान सदर में मुकीम है, जिसका नाम है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ये भी उन लोगों में शामिल है जो ये बड़े नाप तोल के फैसले करते हैं। बड़ा कैलकुलेटेड मूवमेंट होती है इनकी कि जनाब ये इलेक्शन मैंने इस जमात से लड़ना है, इस जमात में इलेक्शन लड़ने के बाद मेरा कौन सा ओहदा होगा, और फिर वो जमा तफरीक करके उस बात का फैसला कर लेते हैं कि यार हवा का रुख इस वक्त ये है, अगर इस जमात में शामिल हो जाऊँगा तो मुझे इस तरह से जगह मिल जाएगी। और वो उसी तरीके से अपने फैसले करते हैं और आगे चलते हैं। पहले जनाब जो है वो लंदन के अंदर बैठ के कश्मीर के लिए वो जलसे जुलूस किया करते थे। इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में आए, इस्टेब्लिशमेंट उनको पाकिस्तान लेके आई। यहाँ से उनकी पहली एंट्री हुई, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। पीपल्स पार्टी के अंदर उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत थी। बैरिस्टर सुल्तान साहब जनाब आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के अंदर एंटर हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मुख्तलिफ जगहों से होते 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 अब आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ तो गए, लेकिन सदर बनाने के लिए इमरान खान साहब उनको तैयार नहीं थे। ये वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, इमरान खान वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार नहीं थे। और उस वक्त भी बैरिस्टर सुल्तान ने वाज़ेह तौर पर ज़रा इमरान खान को फॉरवर्ड ब्लॉक की एक ज़रा यूँ करके ना झलक कराई थी, जिसके बाद इमरान खान उन्हें सदर बनाकर उनका को पैचअप कराने पर राज़ी हो गया। और वहाँ पर उन्होंने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को बना दिया था जो है प्राइम मिनिस्टर एजे के। बाद में उनको हटा दिया गया। खैर अब मौजूदा हालात के अंदर वहाँ पर एक रस्साकशी चल रही है और अभी तक वहाँ पर वज़ीर आज़म का फ़ैसला नहीं हो सका। और ये जो हैं बैरिस्टर साहब, ये इस वक्त वहाँ पर कोई अपना एक बंदा है चौधरी रशीद,
ان کو بنانا چاہتے ہیں وزیر اعظم، اور ان کو وزیر اعظم بنانے کے چکر میں اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، باقی تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا گٹھ جوڑ۔ اب اس دوران، اس سارے گٹھ جوڑ کے دوران سابق جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں تنویر الیاس صاحب، وہ 1 سال تقریباً رہے ہیں وزیر اعظم، 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ۔ اس ٹائم کیا ایک ڈاکومنٹ ہوا ہے لیک، اور وہ بڑا ہی خطرناک قسم کا ڈاکومنٹ ہے، اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے جب وہ ڈاکومنٹ اس کے سامنے آیا تو انہوں نے یوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ان کو یار ہے کی ہو گیا۔ اب اس ڈاکومنٹ کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس صاحب، بجٹ کے اندر ان کے لیے جو فنڈ مختص تھے وہ تھے 90.9 ملین روپیز، ٹھیک ہے جی، 90.9 ملین روپیز، اور اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشنز تھیں، لیکن بجٹ ایلوکیشنز کے بعد جو اضافی طور پر صرف 7 مہینے کے دوران، یعنی جو پچھلے سال بجٹ پاس ہوا اس سے لے کر اب تک یہ 7 مہینے ہوئے ہیں، ان 7 مہینوں کے اندر آزاد کشمیر میں تقریباً 764 ملین روپیز کے تقریباً 76 کروڑ روپے کے اخراجات کر لیے گئے ہیں، اور چیف سیکرٹری سر پکڑ کے بیٹھا ہے کیونکہ اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ ان فنڈز کی منظوری کہاں سے آئی، کس طریقے سے کیا گیا، یہ پیسے چوری کر کے نکالے گئے، اور اس کے بعد یہ پیسے کہاں پر خرچ کیے گئے اور کن کن ہیڈز میں خرچ کیے گئے، کسی کو نہیں پتا۔ صرف یہ بتایا گیا کہ جناب وزیر اعظم کے اسپیشل حکم پر اتنے پیسے ریلیز کیے گئے، وزیر اعظم کے اسپیشل حکم پر جناب 17 کروڑ روپے ایک دفعہ ریلیز کیا گیا، وزیر اعظم کے کہنے پر 70 لاکھ روپے ایک مرتبہ ریلیز کیا گیا، وزیر اعظم کے کہنے پر 5 کروڑ روپے ایک مرتبہ ریلیز کیا گیا، اور اس دوران وہ جو تاریخیں آتی ہیں نا جی، وہ تمام تاریخیں ویسی ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی موجود رہی۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس سارے عرصے میں جب یہ پیسے ریلیز ہو رہے تھے وہاں پر عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز موجود رہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس والی چیز کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، اور اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا ان دونوں کے اندر یہ جو ڈسکریشنری اماؤنٹس ہیں نا، خفیہ کارروائیوں کے جو فنڈز ہیں، ان کا آڈٹ کرنا چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جہاں پر عمران خان کا جلسہ تھا تو وہ پیسے اس یونین کونسل میں، اس ضلع کونسل میں، اس صوبائی حکومت میں کہاں پر خرچ ہوئے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے ایک ایسا ہولناک عمران خان سامنے آئے گا، ایک ایسا شکل سامنے آئے گی۔ اب تو خیر کوئی چیز ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی بہت سارے الوژنز ہیں کہ نہیں یار وہ مسٹر نیٹ ہے، مسٹر کلین ہے، ڈرتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، فلاں نہیں کرتا، دھمکا نہیں کرتا، حالانکہ ہر ایک چیز بڑی کرسٹل کلیئر، ایک چیز یوں کر کے نا سامنے آئی۔ توشہ خانہ کے اندر گھڑیاں بیچ دیں، کھجوریں آئیں وہ بیچ دیں جناب، پرفیوم ملے وہ جیب میں رکھ لیے، ایون تسبیحاں ملی وہ جیب میں رکھ لی، کسی کا 1 ٹکا ادا نہیں کیا اپنی جیب سے۔ اور اس کے بعد ستم یہ ہے کہ بلکہ آج نا کرکٹ کی 2-3 چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ سنیل گواسکر صاحب انڈیا کے نا ایک بڑے زبردست قسم کے کرکٹر بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت بڑے ٹاپ کمنٹیٹرز میں، وہ یہ بتاتے ہیں ان کی طرف سے یہ ایک انکشاف ہوا کہ یہ جو سب سے جو کرکٹ کی یہ جو کمنٹری کرتے ہیں نا، ان میں سے سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ جو کمنٹیٹر تھے وہ تھے ٹونی گریگ، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے جو اثاثے تھے، جو باقی ان کا بینک بیلنس تھا وہ تقریباً 10 ملین کے قریب تھا۔ اور سنیل گواسکر نے یہ بھی بتایا کہ جناب عمران خان چونکہ پارٹ ٹائم کمنٹیٹر تھے، وہ ریگولر جو ہے وہ کمنٹیٹر نہیں تھے، اور عمران خان نے کئی مرتبہ سنیل گواسکر سے سفارش کرائی کہ جناب یہ فلاں سیریز ہو رہی ہے، یہ ورلڈ کپ آ رہا ہے، یہ چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے، یہ دبئی کے اندر انڈیا پاکستان کے میچ ہے، تو اس کے اندر ذرا میری بھی انٹری کرا دو، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی انٹری کئی دفعہ میری سفارش پر ہوئی ہے اس کمنٹری کے اندر، اور عمران خان کوئی ہائیلی پیڈ کمنٹیٹر نہیں تھا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جناب ہائیلی پیڈ کمنٹیٹر نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کمنٹری سے جو پیسے کمائے ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ عمران خان کی جو سورس آف انکم کی جو ڈیٹیلز اگر آپ ان کے خود اپنے اثاثہ جات کے اندر دیکھیں، آپ کو کوئی ٹھوس وجہ نظر نہیں آئے گی، کوئی ایک ٹھوس وجہ نظر نہیں آئے گی، لیکن جناب آپ اخراجات دیکھیں تو شاہانہ ہیں، سحری افطاریاں چل رہی ہیں جناب، عید گالے شروع ہونے والے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے ہیں، لیکن جہاں پر حساب کتاب کی بات آئے گی
بھائی نے ان کہنا کہ جناب میں تو مر گیا, میں تو پارٹی بنانا پائی ہیں, مجھے تو پتہ ہے کچھ میرے کو ہو کی رہا ہے. اب اس قسم کی سچویشن کے اندر اگر عمران خان صاحب کا, میں جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ٹیم کا جو ایک بابر اعظم ہے وہ بھی لاپتہ ہے اور عمران خان صاحب بھی اس وجہ سے مشکل میں آ گئے ہیں, تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہے. اس وقت جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو مین پلیئر ہے نا عمران خان کا, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے, ان تینوں ایریاز کے اندر جو عمران خان کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے, جو عمران خان کا ان تین جو ہیں فارمیٹس, اس کے اندر جو عمران خان کا بابر اعظم ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور ہے عمران خان کا بابر اعظم. اب وہ بابر اعظم اس وقت آیا ہوا شکنجے میں, اس وقت کبھی اس تھانے, کبھی اس تھانے, کبھی اس شہر کی پولیس, کبھی اس شہر کی پولیس. اس چکر کے اندر کیا ہو گیا کہ وہ جو خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی زمان پارک میں, وہ ہو گئی نہ ہونے کے برابر, کیونکہ وہ سارا خرچہ اٹھاتا تھا علی امین گنڈا پور, وہاں سے وہ پیسے لیتا تھا. وہ آڈیو خود آئی بھی ہے سامنے جناب, 16 کروڑ روپے کی, وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہاں سے وہ پیسے لیتا تھا, پیسے خرچ کرتا تھا لوگوں پر, لوگوں کو یہاں پہ لے کے آتا تھا, آنے جانے کے ان کو پیسے دیتا تھا, بسیں ارینج کرتا تھا, یہاں پہ روٹی پانی کا بندوبست کرتا تھا, پیسہ خرچ کر رہا تھا, کوئی دو رائے نہیں. اس چکر کے اندر یہاں پہ کے پی کے والے لوگوں کا اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا. اب چونکہ وہ خود اندر چلے گئے, رمضان آ گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں, ملک باقی حصوں میں بھی, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو خاص طور پر رمضان ہے وہ بہت ہی زیادہ انہماک سے, بہت زیادہ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. باقی ملک میں بھی منایا جاتا ہے, لیکن وہاں پر یہ ایک ٹریڈیشن ہے. اچھا, اس چکر کے اندر وہ لوگ چلے گئے, اور کل خود عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا. وہ ایک ان کا جو آڈیو کلپ ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے, جس کے اندر وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا کی حاضری کم ہو گیا. لگتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو جنون ہے وہ کم ہو رہا ہے. بھائی جنون نہیں کم ہو رہا, کوئی بندہ پیسے خرچ کرنے پر تیار نہیں ہے, اور جو پیسے خرچ کرتا تھا وہ اندر چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کارڈ وہ کھیلنا چاہ رہے تھے آزاد کشمیر میں, وہ کارڈ نہیں کھیلا جا رہا, کیونکہ وہاں پر یہ جو ساری انٹرنل جوڑ توڑ, یہ جو ساری پاور پالیٹکس تھی, یہ کرتے تھے علی امین گنڈا پور. اب وہاں پر کس سے کیا ڈیل ہوئی ہے, یہ ہے علی امین گنڈا پور کا معاملہ تھا. اب علی امین گنڈا پور چلے گئے ہیں جیل میں, اور اسی دوران وہاں پر جو ہے سردار تنویر الیاس کو نااہلی کا پروانہ مل گیا ہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے. وہاں سے پروانہ مل گیا, اور اس کے بعد وہ جو مین کھلاڑی ہے جماعت تفریق والا بیرسٹر سلطان, وہ اپنے 8 بندے لے کے سائڈ پہ ہو گیا. اب اس نے کہا کہ جناب یہ والی اب کشتی ڈوبنے والی ہے, اس کشتی میں اب سواری نہیں کرنی, کیونکہ یہی وہ کیلکولیشن, ناپ تول کا اشاری نظام یہی ہے جہاں پر بیٹھ کے بندہ یہ فیصلے کرتا ہے, یہ دیکھتا ہے کہ جناب یہاں پر فائدہ ہے, یہاں پر نقصان ہے, اور پھر اس کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ میرے فائدے میں ہے کہ اس وقت عمران خان کو کک آؤٹ کیا جائے, عمران خان کی جماعت کو کک آؤٹ کیا جائے, یہاں پہ اپنا تسلط قائم کیا جائے, نون لیگ کو بھی بلا لو, مسلم کانفرنس کو بھی بلا لو, پیپلز پارٹی کو بھی بلا لو, آزادوں کو بھی بلا لو, ادھر ادھر سب کو ملا کے ایک یہاں پہ جمگٹھا بنائیں, اور عمران خان کو دیس نکالا دے دیا جائے. اور اس سارے معاملے کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی, جو اس سارے سسٹم کو سمجھتا تھا, وہ تھا علی امین گنڈا پور. اب علی امین گنڈا پور چلے گئے ہیں جناب جیل میں. اب عمران خان اس مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ بابر اعظم کی عدم موجودگی میں وہ فیصلہ کریں تو کیا کریں, کس کو بنائے وزیر اعظم, کیونکہ اب تو سچویشن ہوگی خراب. کیونکہ چلو سردار وہ جو تھے تنویر الیاس, وہ جیسے مرضی ہیں, کریکٹر کی بات نہیں میں کر رہا, وہ جیسے مرضی ہیں, لیکن بھائی وہ بھی تھا پیسے خرچ کرنے والا نا, تو وہ پیسے خرچ کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتا تھا. اب وہاں پہ پیسے کون خرچ کرنے. اب تنویر الیاس ایک جو ہے وہ اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد وہ 1 ٹکا خرچ کرے گا, سوال ہی نہیں پیدا. تو بلکہ اب ان کے اوپر تو یہ نئی چیز آ گئی, یہ جو 764 ملین روپیز کا یہ جو ڈاکہ ڈلا ہے, اب اس کی جواب دینی پڑے گی اس بیچارے کو. اور وہ تو چیف سیکرٹری تو اس وقت بہت تپے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا جناب یہ تو سارے کے سارے کھاتے نکالو, یہ تو میں تو کسی کو نہیں چھوڑنے والا. اب اس سچویشن کے اندر یہ جو گیم ہے یہ ساری کی ساری عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. نہ صرف ادھر نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, بلکہ ادھر بھی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. عمران خان کو بہت بڑا یقین تھا, بہت بڑا ان کے پاس یہ امکان تھا کہ جناب سپریم کورٹ آج بہت ہی زیادہ تتی ہوگی, اور وہ آج کم از کم 2-3 وزیروں کو, 2-3 وزارتوں کو جناب شوکاز جاری کر دیں گی, اور ان سے کہیں گے جناب پیش ہو, یہ سپریم کورٹ کے احکامات کیوں نہیں مانے گئے. اب نہ ادھر پاؤں ہے, نہ ادھر ہے, نہ ادھر کا کوئی بابر اعظم کام کر رہا ہے, نہ کوئی ادھر کا بابر اعظم کام کر رہا ہے. اور اس سارے چکر کے اندر 9 بال پہ رن آؤٹ لینے کی وہ جو ہے اپیل ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریویو میں تھرڈ امپائر کیا فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ آخری فیصلہ اس کھیل کے اندر تھرڈ امپائر کا ہی ہونا ہے.
اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.